السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، قابل قدر پیارے بزرگوں، آج کی اس مبارک نشست کے اندر قرآن مقدس کی 18ویں سورت، جسے سورہ کہف کہا جاتا ہے، جس سورت کے اندر 12 رکوع، 110 آیات، 1583 الفاظ اور 6425 حروف ہیں۔ اس صورت کا کچھ خلاصہ اور اس صورت کے کچھ اسباق آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ سب سے پہلے تو اس صورت کی فضیلت جو احادیث مبارکہ کے اندر انتہائی توجہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو تلاوت فرما لے، اور بعض روایات میں آخری آیتوں کا بھی ذکر ہے، تو ہم یوں کہہ لیں دونوں روایتوں کو ملا کر کے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتوں کو تلاوت فرما لے، باری تعالیٰ اس کے لیے ایک نورانی کیفیت پیدا فرما دے گا جو اس کے مقام سے لے کر مکۃ المکرمہ تک پہنچی ہوئی ہو۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی چند آیات ابتدائی پڑھ لے، اس کے لیے اللہ رب العزت جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو سر سے لے کر پیر تک ایک نورانی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور اگر پوری سورت کی تلاوت فرما لے تو اللہ رب العزت اس کے جسم سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نورانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں وارد ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمائے گا تو اللہ رب العزت اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، حتیٰ کہ دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو جائے تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے۔ لہذا ان فضائل کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہر جمعے کے روز پوری سورہ کہف کی، اور پوری نہیں پڑھ سکتا تو ابتدائی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات کی تلاوت فرما لے، تاکہ وہ ہر طرح کے فتنوں سے اور تمام قسم کے شرور سے محفوظ رہ سکے۔ کہف کے معنی آتے ہیں غار کے۔ در حقیقت اس صورت کے اندر اصحاب کہف کے غار والوں کے واقعے کو ذکر کیا گیا، اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ کہف ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں صرف اسی واقعے سے بحث کی گئی، اور بھی مضامین ہیں، صرف علامت کے طور پر جو نام مستعار لیا گیا، رکھا گیا، وہ یہیں سے لیا گیا ہے۔ جس وقت کفار مکہ نے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط ان دونوں کو روانہ کیا کہ جا کر اہل کتاب یعنی یہودیوں سے سوال کریں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے شخص ظاہر ہوئے ہیں جو اس طرح نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اہل کتاب میں سے ہو، تم بتاؤ کہ ہم انہیں کن علامات اور کن نشانیوں کے ذریعے سے شناخت کر سکیں گے کہ واقعیتاً وہ نبی اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور سچ بول رہے ہیں۔ تو یہودیوں کی جانب سے 3 سوالات دیے گئے کہ ان سے ان 3 سوالات کو کیا جائے۔ ایک سوال یہ کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرا سوال یہ کہ غار والوں کا واقعہ، اس کی کیا معاملہ ہے، تیسرے یہ کہ ذوالقرنین یہ کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے۔ یہ 3 سوالات کفار مکہ کی جانب سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیے گئے، تو آپ نے اس کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل بتا دوں گا، کیونکہ آپ منتظر تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہی ہیں، کفار نے سوال کیے ہیں، اللہ کی جانب سے جواب دے دیا جائے گا، وضاحت ہو جائے گی، تو یہ چیز ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ انشاءاللہ کہنا آپ کی زبان سے اس موقع پر رہ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن جبرائیل نہیں آئے، دوسرا دن، تیسرا دن، حتیٰ کہ 15 دن اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں اور وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ ادھر کفار مکہ آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں نبی اللہ ہے، جواب کیوں نہیں دے پا رہے۔ پھر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے جس میں پہلے آپ کو یہ تلقین فرمائی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ جب بھی کسی معاملے میں آپ یہ کہیں کہ کل میں اس کام کو کر لوں گا، تو انشاءاللہ ساتھ میں ضرور لگا دیا کریں۔ اور پھر ان 3 سوالوں کے جواب دیے گئے، جس کا ایک میں سے ایک سوال سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کیا گیا، جو اس سے پہلے سورت کا ہم نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
کہ وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، یعنی جس میں لطیف ہے، جس کی حقیقت کو سمجھنے کی استطاعت تمہاری عقلوں کے اندر نہیں ہے، بس تم اتنا جان لو کہ یہ اللہ کی جانب سے پیدا شدہ ہے، اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کی جانب سے ایک شے ہے، اس سے زیادہ کی حقیقت تم تو روشناس نہیں ہو سکتے۔ اور یہودیوں نے کہا بھی یہی تھا کہ ایک سوال کا جواب تو نہیں ملے گا، بقیہ 2 سوالوں کے جواب مل جائیں گے اگر ایسا ہے واقعیتاً والنبی اللہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو پوچھا گیا، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے، اور بعض حضرات نقل فرمائے کہ اس سے بھی پہلے کے لوگ تھے۔ بہرحال اس زمانے کے اندر جس علاقے میں یہ لوگ قیام پذیر، وہاں شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا، اور خاص طریقے سے سال میں ایک دن خوشیاں منانے اور خوشیوں کا اظہار کرنے، بتوں پر چڑھانے اور ان کی عبادت کے لیے جو مخصوص کر لیا تھا لوگ جاتے تھے۔ یہ لوگ بھی وہاں پہنچے، جن کی تعداد قرآن کہتا بعض کہتے 3 ہے، بعض کہتے ہیں 5 ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ان کی تعداد 7 ہے، کیونکہ قرآن نے اسے بیان فرمانے کے بعد اس کا رد نہیں فرمایا، اور احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ 7 افراد تھے، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ یہ ایک ایک کر کے وہاں سے جمع ہوتے رہے، میلے سے نکلتے رہے، اور ایک درخت کے نیچے سب جمع ہو۔ اب آپس میں ہم کلام ہو رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہاں سے باہر آ گیا اپنی قوم کے اس میلے کو اور اس خوشی کے مظہر کو چھوڑ کر، آخر کوئی تو بات تھی۔ لہذا بہتر یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں جو بھی ہے، ذہنوں میں جو خیالات آ رہے ہیں، ہم آپس میں ڈسکشن کر لیں، اسے ذکر کر لیں، تاکہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جائے۔ تو ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر ذکر کیا کہ ہماری قوم جس بت پرستی میں اندر لگی ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہماری عقل بھی اس بات کو مانتی ہے اور ذہن بھی اس بات کی طرف جاتا ہے کہ یہ بت، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا خالق اور مالک کوئی اور ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس طرح یہ لوگ توحید کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ایمان سے قریب ہو جاتے ہیں، ایمان سے جڑ جاتے ہیں۔ ان 7 کے بعض نے نام بھی نقل فرمائے ہیں، چنانچہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان 7 ناموں کو ذکر کیا ہے کہ یملیقہ، مخشیلیہ، مغسیلیہ، مرنوش، دیرنوش، شازنوش، کفش، تیتیوش، یہ 7 نام ہیں جو ان حضرات کے ذکر کیے گئے۔ یہ سب حضرات جب توحید پر مضبوط ہو گئے اور انہوں نے اپنے لیے ایک خاص علاقہ مخصوص کر لیا، تو جہاں یہ اللہ کی عبادت کے فریضے کو انجام دیتے تھے، قوم کو اس کی واقفیت ہو گئی، اطلاع ہو گئی، قوم نے انہیں زدوکوب کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے بعد پہنچا دیا گیا۔ اس زمانے کے بادشاہ وقت کا نام علماء تاریخ نے دقیانوس اور بعد نے دقیوس لکھا ہے۔ اسے اس کی اطلاع ملی تو اس نے ان سب کو بلایا اور زجر و توبیخ کی، کیونکہ اسے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے قوم جو بت پرستی پر آمادہ ہے اور مجھے مان رہی ہے، وہ بھی میری بغاوت پر اتر آ سکتی ہے۔ انہیں دھمکایا کہ کسی بھی طریقے سے یہ اپنی اس تعلیم کو چھوڑ دیں اور قوم کے ساتھ بت پرستی کے اندر لگ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا، حتیٰ کہ ان کے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے گئے اور انہیں چند دنوں کی مہلت دی گئی کہ ورنہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیتے ہیں اور ایک غار کے اندر مقیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کا فیض ان کے اوپر اترتا ہے اور ایک ایسی نیند ان کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے کہ انہیں ہوش بھی نہیں رہتا، اور 1-2 سال نہیں بلکہ قرآن نے ایک جگہ فرمایا 300 سال اور دوسری جگہ فرمایا 309 سال، جس کی وضاحت یہ ہے کہ 300 سال سورج کے اعتبار سے ہیں اور 309 سال یہ چاند کے اعتبار سے ہیں۔ یہ لوگ اس حالت میں رہتے ہیں کہ یہ نیند ان کے اوپر طاری ہے، اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کروٹ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ سورج کی روشنی بھی نہ تو مکمل طریقے سے غار میں داخل ہوتی ہے جس سے جسم سوکھ جائیں، اکڑ جائیں، اور نہ ایسا ہے کہ بالکل وہاں روشنی ہی نہ جاتی ہو، بلکہ کتراتی ہوئی ان کے دائیں اور بائیں سے نکل جاتی ہے، تاکہ انہیں حرارت اس معنی کر بھی پہنچتے رہے کہ جسم تر و تازہ رہیں اور ہوا وغیرہ کا بھی انتظام رہے۔ اس طویل عرصہ 309 سال کا
ان کے اوپر گزر جاتا ہے، اللہ رب العزت انہیں دوبارہ بیدار فرماتا ہے۔ اب یہ آپس میں ذکر کرتے ہیں کہ کتنی دیر ہم آرام میں رہیں، کتنی دیر ہم اس کیفیت کے ساتھ رہیں، آپس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو ایک دن یا آدھا دن، اس سے زیادہ وقت تو نہیں سوئے ہیں۔ اب کچھ بھوک کا احساس ہوتا ہے، چنانچہ ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بازار سے کچھ خرید لاؤ۔ وہ شخص بازار میں جیسے ہی پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ مکانات بدلے ہوئے ہیں، بازار بھی بدلے ہوئے ہیں، علاقہ تو وہی ہے لیکن ہر رنگ اور ہر چیز، ہر شے بالکل الگ ہے۔ سوچنے لگتا ہے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں یا میں کسی اور علاقے میں آ گیا، آخر بات کیا ہے؟ اور جب بازار میں دکان سے خریداری کے لیے وہ 309 سال پرانا سکہ نکال کر جیسے ہی دیتا ہے، دکاندار فوراً حیرت پڑ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ بات کیا ہے، اور تحقیق شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مجمع لگ جاتا ہے کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا۔ ہوتے ہوتے بات یہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچتی ہے جو مسلمان تھا، جس کا نام بعض لوگوں نے بیدوسیس اور بعض لوگوں نے تندوسیس نقل فرمایا ہے۔ بادشاہ وقت کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، وہ ان سے پرس کرتا ہے کہ تم کون لوگ ہو، یہ اپنی حقیقت ذکر کرتے ہیں۔ تو بادشاہ وقت جو فکر مند تھا اور اس زمانے کے اندر مرنے کے بعد اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا، یہ مسئلہ مخلوق کے درمیان بہت فکر کا باعث بن چکا تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے جو اللہ 309 سال کے تک اس کیفیت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ یہ چیز بھی ان کے درمیان واضح کرنی تھی۔ چنانچہ بادشاہ وقت کچھ لوگوں کو پہنچ کر اس نوجوان کی رہنمائی میں اس غار میں پہنچتا ہے، جس غار میں یہ 7 حضرات اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی پہنچ گیا تھا جس کا نام قطمیر اور بعض نے حمران نقل فرمایا ہے، جو غار کے دہانے پر اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہاں بادشاہ وقت پہنچتا ہے، ان نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، قوم کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نوجوان اللہ نر جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر موت طاری فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کر کے اللہ نے ایمانی حرارت کو بیدار کیا ہے، اور اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کفار مکہ آپ ہی کو ستا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں وطن سے ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے گئے، لہذا آپ حوصلہ شکن نہ ہو اور آپ غمزدہ نہ ہو، زیادہ فکر آپ اس بات کی نہ لیں۔ جو ایسا کر رہے ہیں ان کے سامنے ان کا کیا گزرا آئے گا، جو نیک اعمال کرے گا اللہ اس کا صلہ مرحمت فرمائے۔ ان کا تیسرا سوال تھا ذوالقرنین، ان کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن نے اسے بھی واضح فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ میں عنقریب اس کی بھی خبر تمہیں دے دوں۔ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، بعض لوگ انہیں نبی بھی کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ ان کی نبوت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ نے انہیں حکومت اور سلطنت ایک بڑے علاقے کے اوپر عطا فرمائی تھی۔ اب یہ دنیا کے کس خطے سے تعلق رکھتے تھے، یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ صراحت یہی ملتی ہے کہ اس زمانے کا جو ایران ہے، اس زمانے کا جو عراق ہے، اسی علاقے سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، اور چاہتے تھے کہ اللہ کا نظام اس سرزمین پر جاری کریں، اور جو ظلم و ستم اور تشدد کرنے والے لوگ ہیں انہیں سزا دی جائے۔ چنانچہ آپ فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے مغرب کے دہانے پر پہنچتے ہیں اور ساحل سمندر پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج کیچڑ کے اندر ڈوب رہا۔ آپ بھی اگر ساحل سمندر پر جائیں اور سورج کے غروب کا منظر دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ سورج اس سمندر کے اندر ہی اتر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حضرت ذوالقرنین اس علاقے کو فتح کرتے 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 اس ساحل سمندر پر پہنچ گئے جہاں یہ منظر کشی سامنے موجود تھی۔ اس علاقے کے لوگوں کو آپ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ظلم و تشدد کریں گے اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم انہیں سزا دیں گے، اور اخروی سزا اس سے بھی زیادہ خطرناک اور پکڑ والی۔ ہاں، جو نیک عمل کرے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى،
اس کے لیے اللہ کی جانب سے بہترین صلہ اور بہترین بدلہ ہے۔ پھر آپ نے فتح یابی کا اور فوج کشی کا رخ تبدیل کیا اور دوسری طرف آپ فتح یاب ہوتے چلے گئے اور پھر اس کنارے پر پہنچے جہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر سورج نکل رہا ہو۔ ثم اتبع السبب حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور وہاں آپ نے ایک ایسی قوم کو پایا جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا قوم تھی اور صرف ان مکانات کی دیواروں کو بنانے کو سمجھتی تھی، اتنا جانتی تھی، اس کے اوپر جو چھت ڈالنی ہوتی ہے اس ہنر سے وہ واقف نہیں تھے، اس بات سے نہ واقف تھے، اتنا شعور نہیں تھا، اتنا تمدن نہیں تھا۔ قبائلی علاقے تھے، وحشی علاقے تھے یہ جس علاقے میں آپ پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ تیسری فتح کی طرف چلتے ہیں، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما، کہ دونوں کے دونوں پہاڑ ایسے چل رہے ہیں اور پہاڑ جا کر آگے اس طریقے سے دور تک پہنچے ہیں۔ آپ اس علاقے کو فتح کرتے کرتے اس دونوں پہاڑوں کے دہانے پر پہنچتے ہیں، رکاوٹ پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ ایک ایسی قوم سے ملتے ہیں جو قوم آپ سے ایک درخواست کرتی ہے، اور درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اس یاجوج ماجوج جو فتنہ پرور قوم ہے، پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں، حملہ ور ہوتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان کے ظلم و تشدد سے اگر آپ ہمیں نجات دے دیں تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو خراج عطا فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام تو میں ویسے ہی کر سکتا ہوں، بس اتنا ہے کہ مزدوری کے لیے ضرورت پڑے گی افراد کی، وہ کام تمہیں انجام دینا ہے۔ قوم نے ہاں کی، چنانچہ آپ نے پوری قوم، اس جو قوم کے لیے ظلم و تشدد کا راستہ روکنا تھا، یہ دونوں پہاڑ ایسے جا رہے تھے، آگے جا کر ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار بناتی تھی، چنانچہ لوہے کی دیواریں، لوہے کی چادریں آپ نے منگوائی ہیں، ان چادروں کے ذریعے سے ایک دیوار جو دونوں پہاڑ اور ان کے بیچ میں ایسی بنا دی گئی کہ بالکل تینوں طرف سے رکاوٹ ہو گئی، اب ادھر کے پہاڑوں کے پیچھے کا انسان اس طرف نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد زبردست طریقے سے آگ دہگوائی اور خوب اس سونے کو اس لوہے کو تپا لیا گیا، پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ اتنی مضبوط ترین ہو جائے کہ کوئی دیگر قوم بھی ہمت نہ کر سکے اس طرف آنے کی۔ مضبوط ترین یہ صد بنا دی گئی اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مضبوط کام ہو چکا ہے، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ کوئی بھی نہ تو اس کے اوپر سے چڑھ کر آ سکتا ہے، نہ ہی اس میں نقب لگا سکتا ہے کہ روشن کر لے یا اسے بیچ میں سے تراش لے، بیچ میں سے کاٹ لے اور اس طرف آ جائے۔ ہاں، اللہ کا ایک جو وقت متعین ہے، اس متعین طے شدہ وقت جب پورا ہو جائے گا تب اس موقع پر یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پھر جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ علامات قیامت میں یہ چیز نقل کی جاتی ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے بھی حضرت مہدی کو جب ظاہر فرمائے گا اور آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام قبول کریں گے، بہت سے تائب ہوں گے اور کفار سے جنگ کی جائے گی اور زبردست ترین طریقے سے یہ جنگ ہوگی، اور اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور پھر آپ کی رفاقت میں کفار و مشرکین سے جنگیں لڑی جائیں گی، اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا جو اپنی فتنہ انگیزیوں سے دنیا کو متاثر کر رہا ہوگا کہ جس علاقے میں چاہے گا زمین کو حکم دے گا وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، بادلوں کو حکم دے گا، بارشیں برسائیں گے، حالانکہ یہ سب چیز آرٹیفیشل ہوگی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ میں جنت دوسرے میں جہنم دکھائے گا، جن کے ایمان کمزور ہوں گے یا جو کفر اور طغیان میں لگے ہوں گے وہ اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور کفر کے مرتکب ہو جائیں۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں وہ اس پر یقین نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ کوشش کرے گا کہ پوری دنیا میں سفر کرے، اور ایسا کرے گا بھی سوائے مکے اور مدینے اور بیت المقدس کے ان 3 مقامات کو اللہ اس سے محفوظ رکھے گا، اور اس کا پہلا دن ایسے ہوگا جیسے 1 سال، دوسرا دن ایسا ہوگا جیسے 1 مہینہ، تیسرا دن ایسے ہوگا جیسے 1 ہفتہ، اور باقی ایام ایسے ہی ہوں گے جیسے روزمرہ کے ایام ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول سے سوال کیا صحابہ نے، اللہ کے رسول جو دن 1 سال کے برابر ہوگا ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ کہ صرف 5 نمازیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کے اندازہ کر کے، اس سے پہلے جو وقت ہوتا تھا اس اندازے کے ساتھ نمازیں ادا کیجیے۔
دجال کی یہ فتنہ انگیزیاں ظاہر ہوتی ہوں گی، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر آپ یہ تشریف آوری کے ساتھ ہی ایک زبردست طریقے سے جنگ ہوگی کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کر، جو آپ ایک مجدد کی حیثیت سے اور ایک نبی کی حیثیت سے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ خاتم النبی اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، اب جو آپ آ رہے ہیں گویا کہ آپ کی امت میں ہی آ رہے ہیں اور ایک مجدد کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور ایمان والے اور وہ عیسائی جو مسلمان ہو جائیں گے، اب یہ کفار و مشرکین اور یہودیوں سے مقابلہ آرائی کریں گے، اور مقام لد پر دجال بھی قتل کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت اس سرزمین کو سیراب فرمائے گا، سرزمین کے اوپر خوشحالی اور بحالی آئے گی، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ میں ایک ایسی قوم کو ظاہر کرنے جا رہا ہوں کہ جس قوم سے مقابلے کی تم استطاعت نہیں رکھتے، لہذا ایمان والوں کو لے کر آپ ایک طرف ہو جائیے، آپ اپنی مسلمان امتیوں کو لے کر ایک علاقے میں محصور ہو جائیں گے، بقیہ مسلمان اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں گے، اور پھر یہ یاجوج ماجوج جو اس دیوار کو روزانہ چاٹ رہے ہیں، اور جب کچھ کم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم کل چاٹ لیں گے، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور اگلے دن اللہ کا نظام وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے، قیامت تک یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور جب پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اس موقع پر ان کی زبان سے یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ ہم کل ایسا کر لیں گے، چنانچہ پھر وہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور در حقیقت وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے یاجوج ماجوج، جہاں تک ہے کہ یاجوج ماجوج یہ ایک ایسی قوم ہے جہاں تک نبی کی رسالت پہنچ چکی ہے، کیونکہ قرآن میں خود فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جہاں پر اللہ نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا۔ بڑی سرعت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ یہ لوگ نکلیں گے، حتیٰ کہ جب پہلے بحیرے پر پہنچیں گے تو ان کا آگے کا جو حصہ ہوگا وہ اس سے پانی پیے گا، اور اتنا پانی پیے گا صرف وہاں پر کیچڑ سی رہ جائے گی، اور پیچھے کا جب حصہ آئے گا تو وہ یہ کہیں گے شاید یہاں پانی رہا ہوگا، زمین پر خوریزی مچائیں گے، فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، حتیٰ کہ پھر آسمان پر بھی ایک تیر چھوڑیں گے، جو تیر اللہ کے نظام سے خون میں رنگا ہوا واپس آئے گا، اور خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل فرمائے گا کہ طرح طرح کی بیماریاں، اور پھر اس میں پوری کی پوری قوم یہ یاجوج ماجوج کی تباہ و برباد ہو جائے گی، حتیٰ کہ روئے زمین پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کی نعشیں نہ سڑتی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی برابر ہوتی ہیں، یہ ان کی نعشوں کو اٹھا کر سمندر کے حوالے کریں گے، اور زبردست طریقے سے بارش ہوگی، زمین پوری طریقے سے دھل جائے گی، اور پھر ایک خوشحالی کا منظر سامنے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض روایتوں کے مطابق 7 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 40 سال زندگی گزاریں گے، شادی بیاہ کریں گے، اور پھر آپ کی وفات ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے برابر میں ہی آپ کی قبر بنائی جائے۔ اس واقعے کو بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں، تمہارا نبی ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب اچھا محسوس نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوا، کیونکہ بتقاضۂ نبوت آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور علم کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ تم سے بھی زیادہ جاننے والا ایک بندہ اس دنیا کے اندر ہمارا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو میں اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوں تاکہ میں بھی کچھ علم سیکھوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ چلیں مجمع البحرین، یعنی ایسا مقام جہاں دو سمندر کے ملنے کی جگہ ہوگی، اس مقام پر وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ آپ ایک مچھلی لے لیں، جہاں یہ مچھلی آپ سے غائب ہو جائے وہیں آپ کو وہ بندہ مل جائے۔ کہتے کہ یہ مچھلی ایک ایسی مچھلی تھی جو آپ کی غذا بھی تھی، اور یہ اللہ نے ایک نشانی بھی بنا دی تھی۔
اپنے خادم اور اپنے شاگرد جو آگے چل کر نبی بھی بنے حضرت یوشع بن نون رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یوشع بن نون کو لے کر یہاں سے چلتے ہیں، اور یہ رخت سفر، یہ قافلہ یہاں سے چلتا رہتا ہے، اور ہوتے ہوتے آپ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ اتنے میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی تھیلے میں سے نکلتی ہے اور دریا کے راستے پر ہو لیتی ہے، اور دریا میں سے جس جگہ سے وہ گزرتی ہے اتنا پانی پتھر کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں تو حضرت یوشع اس واقعے کو ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، اور یہ حضرات یہاں سے چل نکلتے ہیں۔ شام تک سفر کرتے ہیں، جب تھکن بہت ہونے لگتی، کیونکہ اب سفر بھی بے مقصد تھا، ملاقات کی جگہ تو وہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے، وہ کھانا نکالا جائے۔ تب حضرت یوشع کو یاد آتا ہے اور کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، وہ مچھلی تو وہی نکل کر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے وہی تو ملاقات کی جگہ ہے، آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں، آپ جگاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون؟ آپ بتاتے ہیں کہ موسیٰ، بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ جی کیا مقصد ہے؟ آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے وہ علم حاصل کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ، حضرت خضر، کہ جو علم میرے پاس ہے تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، میں صبر کی کوشش کروں گا۔ یہاں سے یہ دونوں حضرات چلتے ہیں، پہلے ہی سمندر کا علاقہ آتا ہے جہاں ایک کشتی پر یہ حضرات سوار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچتی ہے، حضرت خضر اٹھتے ہیں اور اس کا ایک تختہ نکال دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیرت زدہ، فوراً سوال کہ انہوں نے تو احسان کیا، کشتی میں سوار کر لیا اور آپ نے ان کا تختہ ہی کشتی کا نکال دیا۔ حضرت خضر فوراً عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب کے سے ایسا نہیں ہوگا، اس کی بار میں صبر کروں گا، آپ اسے درگزر فرمائیں، اسے عفو و کرم سے کام لیں۔ چنانچہ اس کشتی سے جیسے ہی اتر کر بستی کی طرف چلتے ہیں، راستے میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خضر ایک بچے کو پکڑ کر اس کا سر گردن سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا پھر سوال، اور حضرت خضر کا پھر وہی جواب، میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر درگزر کرنے کے لیے کہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ ایک بستی آتی ہے جس کی مہمان نوازی کے لیے حضرات درخواست کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ایک مکان کے قریب سے دونوں حضرات گزر رہے ہیں جس کی دیوار گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر اس دیوار کو صحیح کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر سوال کہ انہوں نے تو بستی والوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور آپ نے بجائے اس کے کہ ان سے اس پر اجرت طلب کرتے فری میں ہی ان کا یہ کام انجام دے دیا، دیوار صحیح کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے، اب ہماری اور آپ کی جدائی یقینی ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ 3 ماہ نے کام کیوں کیے ہیں، ان کی کیا مصلحت ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ میں نے اس کشتی میں سے تختہ کیوں نکالا، وجہ یہ ہے کہ وہ تختی کچھ یتیم حضرات کی ہے، یتیم بچوں کی ہے، اور جس علاقے سے وہ گزر رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ مسلط ہے جو جس کشتی کو بھی اچھا اور صحیح و سالم دیکھتا ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کا ایک تختہ عیب دار بنا دیا تاکہ یہ کشتی جب عیب دار نظر آئے تو وہ اس پر قبضہ نہ کر سکے اور ان یتیموں کی گزر بسر ہو سکے۔ دوسرے، میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کہ ماں باپ کو اس سے بہت محبت تھی، اور بڑے ہو کر یہ کفر کی طرف مائل ہوتا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ماں باپ بھی مائل ہو جاتے، یہ ایک تقدیری مسئلہ ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ان والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس سے کئی انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے، جو تاریخی روایت ہے۔ اور تیسرا معاملہ، میں نے یہ دیوار اس لیے صحیح کی کیوں، اس لیے کہ یہ مکان ان بچوں کا ہے جن کا باپ بہت سخی فیاض اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ یتیم بچے ہیں، اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، میں نے صحیح کر دیا تاکہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد اس خزانے پر ان کا قبضہ ہو جائے اور وہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کر اپنی زندگی کو گزار سکے۔ تو اس طرح اس صورت کے اندر ہمیں جہاں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا گیا، ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا، وہی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا،
یہ سب نظام کائنات ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں فرما دیا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ تمام روئے زمین کے درختوں کو شامل کر لیا جائے، ان سے قلم بنا لیے جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، پھر بھی اللہ کی پاکیزگی اور تسبیح کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔